اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. میرے بچوں السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے بہارستان اردو کی 5ویں کتاب. جماعت 5ویں جماعت کا اردو پڑھنا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا گرو نانک دیو جی کے بارے میں. ہمارا موضوع ہے گرو نانک دیو جی. گرو نانک دیو جی. گرو نانک کے بارے میں ہم نے پرسوں بیٹا پڑھا تھا. ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور بہت سارے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور ہر مذہب کے کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے, بزرگ ہوتے ہیں. ان بزرگوں کو یہاں پہ احترام ملتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ تھا گرو نانک دیو جی, جس کے بارے میں ہم پڑھتے تھے, جن کی پیدائش لگ بھگ آج سے پہلے 600 سال پہلے تلوڑی گاؤں میں ہوئی تھی. یہ گاؤں کہاں تھا؟ اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ تلوڑی گاؤں میں ہوئی تھی. آج کل اس گاؤں کو کیا کہتے؟ اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے. یہ گاؤں پاکستان میں ہے اور پاکستان میں لاہور سے دور 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یہ پیرا ہم نے پڑھا تھا یہاں تک جب گرو نانک کس نام سے پہچانے جاتے ہیں, گرو نانک کو کیوں یہ نام پڑا نانک جی, اس کی وجہ کیا تھی آپ کو معلوم ہے. ہم نے پرسوں پڑھا تھا بیٹا. گرو نانک کے باپ کا نام کیا تھا؟ گرو نانک کے باپ کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں ملازم تھے, ان دنوں کی سرکار میں. آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے بیٹا یہ پیرا کالو چند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی. مگر کیا کرتا, گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے, گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپے پیسے خرچ کرنا چھوڑ دے. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. گرو نانک کی شادی ہو گئی, 2 بچے بھی ہوئے, لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا. وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے. بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. گرو نانک ملک اور شہر پھیرے. کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے. اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو وہ ضلع گرداس پور میں آئے. وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہے اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دے. وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے. پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیم بہت پھیلے اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئے. ان کو ماننے والے سکھ کہلاتے ہیں. گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی. اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے. یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے. بیٹا ہم نے پڑھا تھا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے, ان کا نام کیسے نانک پڑا. آج ان کے باپ کا نام کالو چند تھا. آج ہم یہ پڑھتے ہیں کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی تھی. ہر باپ کو یہ پریشانی ہوتی کہ میرا بیٹا کچھ نہ کچھ کرے.
ہر کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا افسر بنے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا ٹیچر بنے. ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی. اسی طرح گرو نانک جی کا جو باپ تھا کالو چند, اس کی بھی یہ تمنا تھی, اس کی بھی یہ آرزو تھی کہ میرا جو یہ بیٹا ہے, یہ لاڈلا میرا جو ہے, یہ کسی کام میں اس کا دل لگے, یہ کچھ کرنا چاہیے, یہ قابل ہے, اس میں قابلیت ہے, اس میں سب کچھ ہے, پھر یہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے. اس چیز پہ کبھی اس کو غصہ بھی آتا تھا اور غم بھی ہوتا تھا, مایوس بھی ہوتا تھا, روتا بھی تھا. گرو نانک کی بہن کفور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی. گرو نانک کی جو بہن تھی کفور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں, گرو نانک کی بہن کفور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی. گرو نانک کی بہن کی شادی سلطان پور میں ہوئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. اس کا جو خاوند تھا جس کے ساتھ گرو نانک کی بہن کی شادی ہوئی تھی, وہ وہاں کے سرکار میں, وہاں کے جو راجا تھے ان کے حکومت میں وہ ملازم تھے, وہ نوکری کرتے تھے. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے, گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. اب یہ سب مل بیٹھ کے انہوں نے کیا کہ شاید گرو نانک کا دل کس میں لگے, ملازمت میں لگے, نوکری میں لگے, پیسہ کمانے میں لگے. تو ان سبوں نے مشورہ کر کے اس کو کیا رکھوایا, ملازمت دلوائی, سرکار میں ملازمت دلائی. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دن پن کا دروازہ کھول دیا. یعنی گرو نانک کے ذہن میں ہی پہلے سے ہی یہ چیزیں تھی کہ غریبوں, محتاجوں, مسکینوں کی مدد کی جائے. وہ جہاں جاتے تھے وہ یہی کام کرتے تھے. اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی, اسے اپنی پرواہ نہیں تھی. یعنی جب وہ وہاں ملازم ہوئے تو اس نے وہاں بھی غریبوں کے لیے راستہ کھولا, مفلسوں کے لیے راستہ کھولا. جو وہاں خزان تھا, خزانے میں جو پیسے تھے جمع تھے یا راشن جمع تھی, وہاں کے راجاؤں کی, وہاں کی حکومت کے خزانوں میں جو پیسے تھے, جو راشن تھی, غذا تھا, گرو نانک نے یہ بھی تقسیم کر دیا. کن میں؟ غریبوں میں, مفلسوں میں, محتاجوں میں یہ بانٹتے گیا. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. وہاں کے حاکموں کو یہ اچھا نہیں لگا, ان کو گرو نانک کی یہ چیزیں اچھی نہیں لگی, گرو نانک کا یہ برتاؤ غریبوں کے ساتھ اچھا نہیں لگا. وہاں سے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا, یعنی اس کو وہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی. گرو نانک کے یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. جب گرو نانک کا باپ اب زیادہ ہی پریشان ہوا تو اس نے یہ سوچا بیٹا کہ اب اس پریشانی کا لاسٹ حل میرے پاس یہی ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں, گرو نانک کی شادی کر دوں. گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپے پیسے خرچ کرنا چھوڑ دیں گے. جب اسے گھر بار کا بوجھ پڑے گا, گھر کا بوجھ پڑے گا, گھر کی ذمہ داریاں پڑیں گی, بچے ہوں گے, بیوی ہوگی, ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی, تو وہ شاید اس طرح پیسے خرچ کرنا چھوڑ دے گا غریبوں کے اوپر. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. اس کے باپ نے طے کر لیا کہ اب میں گرو نانک کی شادی کروں گا, اور اس کی شادی کر دی. گرو نانک کی شادی ہو گئی, 2 بچے بھی ہوئے, لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا. اب گرو نانک کی شادی ہوئی, اس کے 2 بچے بھی ہوئے, لیکن اس کو گھر بار میں دل نہیں لگا, گھر میں دل نہیں لگا, گھر کے کاموں میں دل نہیں لگا, اس سے گھر سے محبت ہی نہیں تھی. وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے. بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ پڑا. وہ پہلے سے ہی, جو بچپن سے اس کی عادت تھی, جو بڑا ہے اس کی عادت اب ہو چکی ہے کہ ضرورت مندوں کو مدد کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, محتاجوں کی مدد کرنا, مسکینوں کی مدد کرنا. اس نے یہ نہیں چھوڑا, وہ اسی طرح ان پہ اپنے پیسے خرچ کرتا رہا, اپنی دولت لوٹاتا رہا, غریبوں کی مدد کرتا رہا. اس کی بیوی نے انہیں بہت سمجھایا, جو سے اس کی شادی ہوئی تھی, اب بچے بھی تھے, اب کے بچے ہیں, اب اپنے گھر کی طرف توجہ دو, لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ وہی کام کرتا گیا جو اس کا دل کہتا. گرو نانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے. گرو نانک نے بہت سفر کیا, وہ بہت ملکوں کا سفر انہوں نے کیا, وہ بہت شہروں میں گئے, شہروں میں گھومنے گئے. کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے. مکہ مدینہ پتہ ہی ہے مسلمانوں کا بہت بڑا عقیدت مند جگہ ہے, جہاں حاجی صاحب جاتے ہیں حج کرنے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, وہ وہاں بھی گئے, وہ بغداد بھی گئے. اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو وہ ضلع گرداسپور میں آئے.
اس نے دنیا میں بہت سفر کیا. جب اس کو آخری اب وقت آیا, بزرگی کا وقت, اب مرنا قریب آیا تھا, تو وہ لاسٹ میں کہاں پہنچے؟ ضلع گرداسپور میں, جو پنجاب میں. وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال. اور جب وہ وہاں پہنچے 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر ہوئی تھی, نمتور سکمت, وہاں ہی وہ انتقال ہوا ان کا. وہ گزر گئے, وہ مر گئے وہاں ہی. گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں. وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی انسان یہ جان لے کہ خدا کے سامنے سب انسان برابر ہیں, نہ کوئی امیر ہے نہ غریب ہے, سب انسان برابر ہیں. ایک ہی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, خدا کے پاس ایک ہی قدر ہے سب کی. وہاں ان چیزوں کو نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں کون امیر تھا کون غریب تھا. وہاں ان چیزوں سے پوچھا جائے کس کی کیا عمل تھی, کس نے کون سا نیک کام کیا. اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دے. وہ چاہتے تھے گرو نانک کی یہ ذات پات یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا میں خالی پہچان کے لیے ہے. ذات نام یہ پہچان کے لیے, ان چیزوں کو بھول جائے. دنیا میں ہم کسی اور چیز کے لیے آئے. وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے. وہ کہتا تھا کہ دنیا میں وہی بڑا ہے جو اچھے کام کرے, جھگڑے نہ کرے, جھگڑوں سے دور رہے اور لوگوں کی خدمت کرے, اور غریبوں کی, محتاجوں کی, مسکینوں کی خدمت کرے, اور فتنوں سے دور رہے, اور فتنوں سے دور رہے, اور جہاں پر فتنے وہاں کوشش کرے کہ یہ فتنے ختم ہو جائیں. گرو نانک کی یہی کام تھے. وہ یہی چاہتے تھے کہ خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, ایک ہی بن کے رہو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیم بہت پھیلی. پنجاب کے جو زمیندار تھے ان میں وہ یہ تعلیم پھیل گئی. انہوں نے ان باتوں کو ماننا چاہا اور رفتہ رفتہ ایک مذہب بنتی گئی. اور اسی کی باتیں جو گرو نانک باتیں کہتا تھا, جو اس نے کہا تھا لوگوں سے, وہ ایک مذہب اب ان کا بن گیا. ان کو ماننے والے سکھ کہلاتے. سکھ جو ہے, سکھ کس کو مانتے ہیں؟ گرو نانک کو, گرو نانک دیو جی کو. گرو نانک دیو جی کو سکھ مانتے ہیں. گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی. اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے. گرو نانک نے جو باتیں کہی تھی, جو انہوں نے لکھا تھا, ان کو جمع کیا گیا, ان باتوں کو ان کو لکھا گیا. اور جو دوسرے بزرگوں نے اچھی اچھی باتیں کہی تھی ان کو بھی جمع کیا گیا, اور اس طرح ایک کتاب بنائی گئی جس کا نام رکھا گرو گرنتھ صاحب. یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے. اب جو بھی سکھ مذہب کے لوگ ہیں وہ اسی کتاب کو مانتے ہیں, اسی کے اوپر چلتے ہیں. جو باتیں اس کے اوپر لکھی ہیں اسی کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اعلیٰ اگر ہم دیکھیں بیٹا بچوں, تو گرو نانک ایک اچھے انسان تھے. وہ ایک اچھی انسانیت کی تعلیم دیتے تھے. انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے, انسان کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے, یہ اونچ نیچ فرق یہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. ذات پات خالی پہچان کے لیے, یہ امیری غریبی نہیں رہنے والی. ایک دوسرے کی مدد کرو, جھگڑوں سے دور رہو, لڑائیوں سے دور رہو. ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. گرو نانک یہی چاہتے تھے کہ ہر کوئی انسان برابر ہے اور ہر انسان کی قدر ہونی چاہیے. مجھے امید ہے بچوں آپ یہ پڑھو گے اور یاد بھی رکھو گے. باقی السلام علیکم.